وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس امت کو امن، سلامتی، فتنے، آزمائش اور پکڑ سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک اصول بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آئے گی، بلائیں، ابتلائیں، آزمائشیں اس امت پر نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو باتیں بیان کی ہیں سورۃ الانفال میں۔ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ آپ کا وجود اس امت کے لیے امن کی ضمانت ہے، امن رہے گا، عذاب نہیں آئے گا۔ دوسرا، یہ قوم جب تک اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور استغفار کو لازم رکھیں گے اس وقت تک بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ دو باتیں، استغفار کو جو قومیں لازم پکڑ لیتی ہیں، استغفار کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر پردہ ڈلوانے کی استدعا، عاجزی کرنا، یا اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، میرے گناہوں کو عیاں نہ کر۔ اللہ تعالیٰ چونکہ غافر الذنب ہے، غافر کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ دینا، گناہوں کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر بندے کے گناہ کو نہ ڈھانپے تو بندہ دنیا میں رسوا ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ غلطیوں پر، خطاؤں پر اور انسان کے نافرمانی اور معصیات کے کاموں کو اللہ تعالیٰ ڈیلے رکھتا ہے اور اس پر اپنی رحمت کے ساتھ پردے ڈالتا ہے۔ یہ عمل جب تک انسان میں موجود رہتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچا رہتا ہے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حقیقت میں اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اور جب تک بندے رجوع رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں ہے۔ تعلق ٹوٹ جائے، رجوع ٹوٹ جائے، واسطے ختم ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں۔ تعلق کمزور ہونے لگے تو تب بھی آتی ہیں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود ہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ نبی کی موجودگی بھی، اور خصوصاً یہ خصوصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، ورنہ سابقہ قوموں میں انبیاء کی موجودگی میں عذاب آ گئے، اللہ کی پکڑ آ گئی، بہت سارے عذاب آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کا استحصال ہو جائے، اس کو جڑ سے کاٹ دیا جائے، اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے، فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ آپ موجود ہیں تو آپ اس امت کے لیے امن کی ضمانت ہے، آپ کی ذات بھی امن کی ضمانت ہے، اور آپ کی
اطاعت بھی امن کی ضمانت۔ لہذا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے سے بھی یہ سبق دیا گیا ہے کہ آپ آزمائشوں سے، فتنوں سے، اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم آزمائشوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے۔ جب تک آپ تھے تو وہ خیر القرون تھا، خیر القرون بہترین زمانہ تھا، معاملات ہوتے تھے، آزمائشیں تھیں، لیکن آزمائشیں اللہ کی پکڑ نہیں تھی۔ آزمائشیں اس اعتبار سے تھیں کہ درجات بلند ہوں، آزمائشیں اس اعتبار سے تھیں کہ اللہ کے ہاں ان کو درجے مزید ملیں، لیکن عذاب بن کر آزمائشیں نہیں آئیں۔ یا آزمائش اس اعتبار سے تھی جس میں دین سکھانے کے پہلو اللہ تعالیٰ نے وعدے کرنے تھے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، کتب حدیث میں، سب میں موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور منبر کے بالکل سامنے والے گیٹ سے ایک شخص آتا ہے، اور آتے ہی دروازہ کراس کرتے ہی کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلکت الاموال والمواشی والناس والقرى والاشیاء، یا اللہ کے رسول بھیڑ بکریاں مر گئیں، جانور مر رہے ہیں، ہماری سواریاں مر رہی ہیں، گھوڑے مر رہے ہیں، ہماری فصلیں خراب ہو گئیں، مویشی مر گئے، رستے بند ہو گئے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں کہ لوگ پریشانیوں میں ہیں، لوگوں میں بھوک آ گئی ہے، فدعوا اللہ، آپ اللہ سے دعا کرو۔ یہ ہے پریشانیاں، اور یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنتے ہی آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، دعا کی، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ 3 دفعہ آپ نے یہ بات کہی، اور بعض روایتوں میں اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، یا اللہ ہمیں بارش دے دے، یا اللہ ہمیں بارش دے دے، یا اللہ ہمیں بارش دے دے۔ کوئی دوسری بات، اس نے کلام کیا، پیغمبر اسلام نے دعا کر۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واللہ ما نرى فی السماء سحابا ولا قذعة، ہم نے دیکھا مسجد کے سامنے کھلا علاقہ تھا، ہمیں آسمان پر اس سے پہلے نہ کوئی بادل نظر آیا، نہ کوئی کسی طرح کا کوئی ابر نظر آیا، کسی طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا بادل اٹھا، وانتصرت، اور پورے آسمان پر چھا گیا، اور پھر بارش برسی۔ ہم اسی جگہ پر تھے، حتیٰ کہ صحابی فرماتے جب آپ خطبہ دے کر منبر سے اتر رہے تھے، ہم نے دیکھا آپ کی داڑھی مبارک ساری بھیگ چکی تھی۔ امت پریشانی میں آئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور آپ کی دعا اس امت کی سارے پریشانیوں کا مداوع کرتی۔ آپ غور کریں، یہ دعا ہے جو قبول ہوئی ہے۔ وہ دعائیں بھی تو میں ڈھونڈوں جو آپ نے دعائیں امت کے حق میں دی ہیں، وہ کام کروں، وہ برکات نصیب ہوں گی۔ کتنی دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کرنے والوں کو دی ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہم ان دعاؤں سے مستفید نہیں ہوتے۔ نظر اللہ عمران، یا اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ کر دے جو میری بات کو سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، پھر دوسروں کو وہ بات پہنچاتا ہے، یا اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ کر دے۔ دعا کس نے دی؟ یہ دعائیں رد نہیں ہوتی، بے شمار دعائیں زندگی کے امور میں بھی ہیں، عبادت میں بھی ہیں، علم میں بھی ہیں، صنعت و تجارت میں بھی ہیں، سچائی کے امور میں بھی ہے، کتنی دعائیں ہیں۔ تو آپ کے اس وجود کے ہوتے ہوئے جو زبان سے دعا نکلی ہے، ایک لمحے میں قبول ہوئی ہے، ایک لمحے میں بارش برسی ہے، اور پھر آپ نے نماز پڑھائی ہے، لوگ چلے گئے ہیں، بارش، اور صحابی کہتے ہیں
فواللہ ما رعینا الشمس ستا، پھر ہم نے 6 دن تک سورج نہیں دیکھا، بادل برستے رہے، اور وہ بارش بھی رحمت کی تھی، عذاب نہیں تھا۔ 7 دن بارش کوئی آسان کام نہیں ہے، اور وہ بھی جھونپڑے کے گھر، لیکن 6 دن بارش مسلسل۔ 7ویں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح خطبہ دیا، اسی دروازے سے وہی شخص آیا اور اس نے کہا یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال ہلاک ہو گئے، گھر گر گئے، آپ اللہ سے دعا کریں۔ اب یہاں مسئلہ پھر برعکس تھا، بارشوں کی کثرت ہو گئی ہے، اور پھر پریشانیاں پیچیدگیاں آ گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاقام والذراب والاودیۃ ومنابت الشجرات، یا اللہ ہمارے اوپر نہ برسا، ارد گرد برسا، یا اللہ میدانوں میں برسا، ٹیلوں پر برسا، یا اللہ جہاں چارے اگتے ہیں وہاں پر برسا۔ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے دعا کی، ہم نے دیکھا جس ایریے میں وہ بارش مدینے کے ایریے میں برس رہی تھی، ایسے معلوم ہوتا تھا وہ بادل کا ٹکڑا وہاں سے کاٹ دیا گیا ہے۔ جب جمعے کی نماز پڑھ کے ہم جا رہے تھے، نمشی فی الشمس سے، ہم سورج کی روشنی میں چل کے جا رہے تھے، بادل ختم ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آپ کا وجود ہے، آپ کے ہوتے ہوئے یہ مشکلات ٹل جاتی ہے، آپ کا ہونا اس امت کے لیے وجود امن کی ضمانت ہے، آپ کی دعوت اس امت کے لیے امن کی ضمانت ہے، آپ کی دی ہوئی رہنمائیاں اس امت کے لیے امن کی ضمانت ہے۔ فتنے، آزمائشیں، ابتلائیں، اللہ کی پکڑ، عذاب کس چیز سے دور کر سکتے ہیں؟ یا محمد مصطفیٰ کی ذات سے، یا آپ کے فرمودات سے۔ آپ کی دعوت کے ساتھ ہم ساری آزمائشوں کا مقابلہ کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، جامع ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک دن صلینا صلاۃ المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی۔ پھر ہم نے سوچا مغرب کی نماز کے بعد آپ چلے گئے، ہم نے سوچا جلسنا حتی نصلی العشاء، ہم نہیں جاتے گھر پہ، بیٹھ جاتے عشاء پڑھ کے جائیں گے۔ اللہ اکبر، عشاء پڑھ کے جائیں گے۔ ہم بیٹھ گئے، انتظار کرتے رہے مسجد میں، کس بات کا؟ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے جائیں۔ مسجد میں انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فہو رباط الرباط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نماز کے بعد اگر کوئی شخص دوسری نماز تک انتظار کرتا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے، تو اس کا انتظار اتنا بڑا اجر کا سبب بنتا ہے، جیسے مجاہد کسی سرحد پہ کھڑا ہو کر پہرا دیتا ہے، اس پہرے کا اجر اس کو جو ملتا ہے، اس نمازی کو اگلی نماز کے انتظار کا وہ اجر ملتا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ اور فرشتے لکھتے رہتے نماز میں ہے، نماز میں ہے، ما لم یحدث، جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، یہ نماز میں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا نہیں ہے، نماز میں ہے، لکھو نماز میں، یہ انتظار ہے۔ محترم بھائیوں، ذرا اس خصلت کو بھی ہم دیکھ لیں۔ ہم 7 منٹ کے فرائض میں بھی دنیا کے بارے سوچ رہے ہوتے، پھر بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا، سلام پھرتے ہم اپنے کاموں کی طرف لپکتے، جس کام کی طرف جا رہے اس کام کے فوائد اور چند لمحے کے لیے نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا اور اس کے فائدے، اجر اور ثواب، اس کا موازنہ تو کبھی کرے، کبھی انتظار کر لیا کرے، کبھی بیٹھا کرے۔ مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھنا، صحابی کہتے ہیں ہم بیٹھ کے عشاء پڑھ کے جائیں گے، آپ آئے، فرمایا تم گئے نہیں؟ فرمایا نہیں، ہم عشاء پڑھ کے جائیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرفع بصرہ الی السماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا. اور ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے تھے، انتظار ہوتا تھا جبرائیل آئے گا، پیغام آئے گا، کوئی نصیحت آئے گی، کوئی وحی آئے گی، کوئی اس امت کی خیر خواہی کے لیے اللہ کا حکم آئے گا، کوئی نور کا نزول ہوگا. آسمان کی طرف اکثر آپ دیکھا کرتے تھے، انتظار رہتا تھا. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند ستارے نکل چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه النجوم، یہ جو ستارے ہیں، امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتت السماء ما توعد او كما قال. فرمایا یہ ستارے آسمان کے لیے امن کا پیغام ہے. یہ ستارے جگمگا رہے ہیں، آسمان ایک وجود رکھتا ہے. یہ ستارے آسمان کے لیے امن کا پیغام ہے. جب تک یہ ستارے ہیں یہ آسمان قائم ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جس دن ستارے جھڑیں گے اور یہ جس دن ستارے ٹوٹ کے گریں گے اور جس دن یہ ستارے بے نور ہو کے فنا ہوں گے، پھر آسمان بھی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکے. آسمان کی قوت، اس کی صلابت اور اس کا وجود جو قائم ہے، کب تک قائم ہے؟ جب تک یہ ستارے قائم. ستارے نہ رہے تو آسمان نہیں رہے، پھر آسمان بھی ٹوٹ جائے گا. مراد قیامت ہے. ستارے جھڑ کے ٹوٹ کے گریں گے تو پھر آسمان بھی کھول دیا جائے گا اور وہ دروازے ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. پہاڑوں کی طرح دھنی ہوئی ریت اون کی طرح اڑا دیا جائے گا. اللہ اکبر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، جس طرح یہ ستارے آسمان کے لیے امن کا پیغام ہے، اسی طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے لیے امن کا پیغام، امن کی علامت، صحابہ کے لیے امن کی علامت. اور جب میں چلا جاؤں گا تو صحابہ میں وہ چیز آ جائے گی جس کا ان کو اللہ نے وعدہ دیا ہے. وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، اور صحابہ اس امت کے لیے امن کی ضمانت ہے. جب صحابہ نہیں رہیں گے تو اس امت میں بھی وہ چیزیں آ جائیں گی جس کا اللہ نے وعدہ کیا. یہ حدیث آپ نے بیان فرمائی. اللہ کے نبی کا وجود صحابہ کے لیے کیا ہے؟ امن کی علامت ہے. صحابہ کے لیے امن کی علامت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی دعا کراتا ہے، کوئی آ کے فریاد کرتا ہے، کوئی کس انداز کے ساتھ پیش آتا ہے اور آپ لوگوں کے حوائج کو پورا کرتے، دکھوں میں تکلیفوں میں آپ ان کا ساتھ دیتے. مدینہ میں انتہائی خوف کا عالم ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ابو طلحہ کے گھوڑے پر مدینے کے ارد گرد کا چکر لگاتے. رات کو لوگ نہیں پاتے اللہ کے نبی کہاں ہے، ڈھونڈنے نکلتے، آپ دور سے آ رہے گھوڑے پر سوار ہیں. فرمایا جاؤ، کوئی خوف نہیں ہے دشمن کا. رومیوں کی سرحدوں پر وہاں ہلچل مچ رہی تھی، مدینہ پہ حملہ کرنے کی سازشیں ہو رہی تھی. پیغمبر تنہا مدینے کا چکر لگا رہے تھے. رات کی تنہائیوں میں لوگ گھبراہٹ کے عالم میں دیکھنے گئے کہ کہاں گئے. آپ آ رہے تھے آدھی رات میں، گھوڑے پر سوار تھے. فرمایا جاؤ، سکون کے ساتھ سو جاؤ، میں نے دیکھا ہے کوئی خوف نہیں ہے، محمد علیہ السلام نے چکر لگا لیا ہے. امن کی ضمانت ہے. اور فرمایا میں نے اس گھوڑے کو کہیں خیال آئے کہ یہ ابو طلحہ کا گھوڑا تو آخری درجے کا نکما گھوڑا ہے، بھاگتا تو ہے نہیں. فرمایا آج جب میں محمد اس پہ سوار ہوا ہوں تو اس کی ایسے تیزی تھی جیسے سمندر کی لہروں میں تیزی ہوتی، تیز دوڑا. یہ امن کی ضمانت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن کی ضمانت علامت ہے صحابہ کے لیے. صحابہ کے دل مختلف نہیں ہوئے،
جب تک آپ زندہ رہے کہ اس نے کسی مسئلے میں اختلاف کیا ہو، اس نے کسی مسئلے میں اختلاف کیا ہو. یہ اختلاف نہیں ہوئے، نہ سیاسی اختلاف ہوئے، نہ کوئی اجتہادی اختلاف ہوئے. مجتمع رہے صحابہ، یہ علامت تھے. اللہ کے نبی تنازع نہیں ہوا کسی مسئلے میں، سیاسی تنازع نہیں ہوئے. کہیں تھوڑی سی ہلچل ہوئی تو آپ نے خطبہ دیا، کیا کر رہے ہو، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، عصبیت کی باتیں کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ان کی اصلاح فرمائی کہ مجتمع رہے. اس لیے انہوں نے کہا تھا آپ ہمیں کہہ دیں کہ ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں تو ہم پھر موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں گے تم جاؤ، تمہارا رب جائے لڑے، ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہم اپنے گھوڑے سمندر میں بھی ڈال دیں. مجتمع تھے مسلمان، مجتمع تھے، اتفاق تھا، اتحاد تھا، دلوں میں اضطراب نہیں تھا، وحی کے امور میں کوئی شک اور تردد نہیں تھا. اشکال پیدا ہوتے تھے، اللہ کے نبی وحی کے ضمن میں تفصیل فرماتے تھے، مسئلہ سمجھاتے تھے. مرد آتے تھے، عورتیں آتی تھی، ایک ایک بات کو یہاں سے سمجھ کے جاتے تھے. کسی طرح کا کوئی اشکال پیدا ہوتا آپ اس کو دور کرتے. ابہام، شکوک و شبہات علم میں، وحی میں، قرآن میں، پیغمبر کے فرمان میں بڑی کوششیں کی منافقوں نے، کافروں نے کہ مسلمانوں کے ذہنوں کو توڑ دیا جائے. صبح مسلمان ہو جاؤ، شام کو کافر ہو جاؤ. پیغمبر کے بارے میں بڑے شبہات پھیلائے، وحی کے بارے میں بڑے شبہ پیدا کیے، قرآن کے حوالے سے بڑے تحفظات پیدا کیے. لیکن ایک صحابی دکھائیں جس نے اللہ، رسول، وحی، کتاب، سنت کے حوالے سے کوئی اشکال پیدا کر کے تنہا بیٹھ گیا ہو، الگ ہو گیا ہو. اس چیز کا نام تو امن ہے. ہم تو ٹوٹے ہوئے ذہن کے لوگ ہیں، ہر شخص کے پاس اپنے استدلالات ہیں، ہر شخص اپنے کونے کھانچے میں 2 انچ کی مسجد میں بیٹھ کر کفر کے فتوے، بدعت کے فتوے، یہ انتشار امت مسلمہ میں، یہ اللہ کا عذاب ہے. ہم مجتمع نہیں ہیں کتاب و سنت پر. علم میں ہم بال کی کھال اتارتے نہیں، سیدھا سیدھا خیر القرون والا دین سیکھو. بہترین زمانہ تھا نبی علیہ السلام کا، ثم الذین یلونہم، پھر کس کا زمانہ تھا؟ صحابہ کرام کا. تو صحابہ کرام کے زمانے میں جو دین تھا اس پہ عمل کر لے، اتنا دین بھی جنت لے جائے گا. جو ہم نے آج اس دین کی شاخیں نکالی ہے نا، اور فرصتیں نہیں ہے کسی مہینے میں، کسی ہفتے میں، فرصتیں نہیں ہیں. ایسی ایسی مصیبتیں جنازوں میں، خوشیوں میں، پھر ایسی ایسی شریعتیں گھڑ لی ہیں ہم نے. محترم بھائیوں، ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں ان ساری مصیبتوں سے، جھنجھٹوں سے بچنے کے لیے خیر القرون، بہترین زمانہ، پیغمبر نے جو دین سکھایا تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں جو دین تھا اس پہ عمل کر لے، انشاءاللہ جنت پکی ہے. لگائیں لوگ فتوے، آپ تو تیجا نہیں کرتے، آپ ساتواں نہیں کرتے، آپ فلاں کام نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے. ہم کہہ دیں، واضح کہہ دیں، خیر القرون کے زمانے میں ان ساری چیزوں کا وجود نہیں تھا، انہوں نے نہیں کیا، وہ پکے جنتی ہیں. رب نے کہا جنتی ہیں، میں ان سے راضی ہوں. اگر ہم بھی وہ کام نہیں کرتے جو زمانے میں نہیں کیا گیا تو انشاءاللہ اللہ ہمارے بھی ان امور سے، ان عبادتوں سے راضی ہو جائے گا، جنت ملے گی. جتنی یہ شاخیں نکلی ہوئی ہیں نا دین کے نام پر، ان کو ہٹاؤ. خیر القرون کے زمانے میں جو دین ہے اس کو قابو کرو. جس کا وجود وہاں نہیں ہے اس کو آج اپنے دین کے دائرے سے نکال پھینکو. اللہ ان سے راضی ہوا تھا کہ نہیں؟ تو ان کے پاس یہ جھنجھٹ تھے جو آج میرے دین میں ہے. اللہ کے نبی امن کی ضمانت نہیں ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ فرماتے یہاں صحابہ امن میں رہیں گے. سے میں نے آپ کے سامنے اس کی تفصیل کر دی. اب صحابہ جب تک موجود ہیں یہ امت امن میں رہے گی. یعنی اس امت کے دین میں
شرک نہیں آئے گا. صحابی موجود ہو اور اس امت میں شرک ہو رہا ہو اس کا رد نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا شریک ٹھہرایا جا رہا ہو، صحابی رد نہ کرے. بدعت پھیلائی جا رہی ہو، صحابی اس کا رد نہ کرے. جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ہے وہ رد نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے؟ جب تک صحابہ کا وجود رہا اس وقت تک دین میں کسی اعتبار سے نہ خرافات آئی، نہ رسومات آئی، نہ بدعات آئی، اور نہ ہی شرک کا کوئی دروازہ کھلا. یہ صحابہ اس امت کے لیے امن کا پیغام ہے. اور جس امت میں شرک نہ ہو، قرآن نے کیا کہا؟ اولئک لہم الامن واولئک هم المہتدون. اور جو لوگ اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد پھر ظلم نہیں کرتے، ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک نہیں کرتے. اولئک لہم الامن واولئک لہم المہتدون. اولئک هم المہتدون، ان کے لیے امن ہے اور ان کے لیے ہدایت ہے. ہدایت کی ضمانت، امن کی ضمانت اللہ تعالیٰ کی توحید کا نفاذ ہے. ملکوں میں، ریاستوں میں یہ جب چیزیں لاگو ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ وہاں امن عطا فرماتا ہے. اور جہاں اللہ کے ذات کے مقابلے میں شرک پھیلتا ہے وہاں پھر امن نہیں رہتا. صحابہ اس امت کے لیے امن کی ضمانت. تو دنیا میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی ایسی رکھی ہیں جو امن کی ضمانت ہے. اذان امن کی ضمانت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے بھیجتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ جہاں دیکھو کہ جس محلے میں، جس علاقے میں اذان ہو رہی ہے وہاں پر حملہ نہیں کرنا. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے. اللہ اکبر، یہ مسلمان ہے اس لیے کہ یہاں اذان ہو رہی. اذان گونجتی رہے گی جب تک، اس وقت تک قیامت بھی قائم نہیں ہوگی. کیونکہ اذان میں کیا ہے؟ اللہ اکبر ہے. اور اللہ اکبر کی صدا جب تک دنیا میں رہے گی، حتیٰ کہ ایک شخص بھی پوری کائنات میں ہوگا جو کہتا ہوگا اللہ اکبر، باقی سارے اللہ کی کبریائی کے منکر ہوں گے، اس وقت تک بھی اللہ تعالیٰ اس کائنات پر قیامت قائم نہیں کرے. یہ ضمانت ہے اس بات. ابو داؤد میں، جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے تھے. فقیل علی ابن عباس، ایک شخص نے آ کر عبداللہ بن عباس سے کہا ماتت فلانۃ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فوت ہو گئی ہے، صفیہ، وہ فوت ہو گئی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر سنی فخر ساجدا، وہیں بیٹھے بیٹھے سجدے میں گر گئے اور ایک لمبا سجدہ کیا. فقیلا، جب سجدہ کر لیا تو اس کو کہا گیا تسجد فی هذه الساعة، اس لمحے میں کون سا سجدہ ہے؟ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع تک تو کوئی نماز نہیں، اور آپ نے یہ سجدہ کیوں کیا؟ اللہ اکبر. فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عباس نے حدیث سنائی، فرمایا میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اذا رأیتم الآیات، جب تم دنیا میں کوئی نشانیاں دیکھو، جب دنیا میں کوئی نشانیاں دیکھو فاسجدوا، تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو. وَأَيُّ آیَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی کی بیوی کا اس دنیا سے چلا جانا، اس سے بڑی علامت کون سی ہو سکتی؟ یہ بہت بڑی نشانی ہے. یہ حدیث سنائی، اللہ کے نبی کی بیوی کا اس دنیا سے چلے جانا یہ بہت بڑی نشانی ہے، اس لیے میں نے سجدہ کیا. اب اس حدیث سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو عبداللہ بن عباس نے ایک نشانی قرار دیا. سورج نشانی ہے اللہ کی، چاند نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن جب اس سورج پر اور اس چاند پر زوال آتا ہے کیا کرتے ہیں آپ؟ نماز کسوف پڑھتے.
نماز خسوف پڑھتے، جب اس سورج کو دیکھتے سورج گرن لگا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سورج گرن لگا ہے، چاند بے نور ہو گیا، سورج بے نور ہو گیا، آپ لپ کے اپنے گھر سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لوگوں الصلاۃ جامعہ، آؤ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، اذان آپ نے اعلان کروایا، لوگ جمع ہو گئے، فرمایا صدقہ کرو، استغفار کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف کی نماز پڑھی، 2 رکعت پڑھی، ہر رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکوع کیے، 2 رکوع، 1 رکوع کر کے کھڑے ہوئے، پھر تلاوت شروع کر دی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت کو پورا کیا۔ اس طرح آپ نے 1 رکعت میں 2 رکوع کیے، 4 سجدے کیے اور لمبی قرات کی، اور پھر حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر، آپ سجدے میں تھے، سجدے کی حالت میں اپنے اللہ سے آپ مناجات فرما رہے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے سنا آپ کے سینے سے اف اف کے الفاظ تھے جو کسی درد کی شکل میں اور انتہائی عاجزی کی شکل میں انسان سے سینے سے آواز نکلتی اور منہ تک پہنچتی ہے، اور آپ کہہ رہے تھے اللہم علم تعدنی، اللہم علم تعدنی، یا اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یا اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے نا کہ جب تک تو ہے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، یا اللہ میں تو ہوں، یا اللہ میری امت کو عذاب سے بچا لے۔ سجدے میں محمد مصطفیٰ امت کے امن کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اللہ ان کو بچا لے۔ تو سورج گرن ہوا ہے، ہمیں کیا پرواہ ہوتی ہے؟ اور شریعت کی پرواہ دیکھیں، اس کو بے نور کیا، وہ نشانی ہے وہ بے نور ہوئی، آپ مسجد میں آئے، سجدے کیے، غلام آزاد کیے، غلام، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کو روک دینے والے اعمال ہیں یہ۔ سجدے کریں، اللہ کی ناراضگیاں دور ہو جائیں گی، اللہ کے سامنے مناجات کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کی رحمت غالب آ جاتی ہے، آنے والی مشقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اس موقع پر یہ کام کیا۔ محترم بھائیوں، مشقتوں میں بھی ہوں، آزمائشوں میں بھی ہوں، حالات کے بگاڑ کا شکوہ کرتے کرتے میری زبان تھکتی بھی نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہیں اور اعضاء بھی مفلوج ہو چکے ہیں، لیکن جو کام کرنے کا ہے کہ میں اپنے رب کی طرف پلٹ کر اپنے گناہوں کی معافیا مانگوں، توبہ استغفار کروں، کردار میں ابھی تک یہ عمل نہیں آیا۔ یہ امن کی ضمانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، حتیٰ ان جلت الشمس، یہاں تک کہ سورج کھل چکا تھا۔ فرمایا جب تم نشانی دیکھو فاسجدوا، کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ تو فرمایا یہاں کیا نشانی ہے؟ فرمایا یہ کون فوت ہوئی؟ پیغمبر کی بیوی جس کو صحبت نصیب ہے محمد مصطفیٰ کی، اللہ اکبر، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہے، وہ فوت ہو گئی، اور ان کی صحبت کی برکت کی وجہ سے اس امت میں اللہ تعالیٰ عذاب کو روکے رکھتا ہے۔ ان کی صحبت کس کے ساتھ ہے؟ محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ اب ان کے اندر ایسی برکتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذابوں کو روکے رکھتا ہے، شر کو روکے رکھتا ہے، اس امت پر آنے نہیں دیتا۔ اب چونکہ یہ چلی گئی ہے تو منقطع ہو گئی وہ برکت، عذاب کے مقابلے میں جو کھڑی تھی، اللہ کی پکڑ ناراضگی کے مقابلے میں جو ایک ڈھال تھی، آج وہ فوت ہو گئی، لہذا شدید خطرہ لاحق ہوا کہ اب کہیں فتنے کے دروازے نہ کھل جائیں، آزمائشوں کے دروازے نہ کھل جائیں۔ تو ان آزمائشوں اور فتنوں کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے اور بلاؤں کے دفع کرنے کے لیے میں نے سجدہ کیا ہے، تاکہ سجدے اور نماز اور ذکر کی برکت سے بھی اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھ لے۔ غور کریں ذرا بات پر، صحابی سجدہ کرتا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے دنیا میں کچھ اعمال ہیں، کچھ افعال ہیں، کچھ اقوال ہیں، کچھ وجود ہیں کہ وہ میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، میرے کاروبار کے لیے، میری صحت کے لیے
گھر کی حفاظت کے لیے، ملک ریاست کے لیے امن کی علامتیں ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑو، قرآن سے اپنا تعلق جوڑے، اہل ایمان سے اپنا تعلق جوڑے، علماء سے اپنا تعلق رکھے، مساجد سے اپنا تعلق جوڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے افعال کو اپنے کردار کی زینت بنائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوں گے کہ انشاءاللہ فتنوں کے دروازے میری زندگی کے نظاموں میں کبھی نہیں کھلیں گے، کبھی نہیں کھلیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ کیا، سجدہ کہا اب ایک ذریعہ تو بند ہوا ہے کہ آپ کی بیوی فوت ہو گئی، تو دوسرا ذریعہ تو پھر یہی ہے کہ میں سجدے کروں، اللہ کے ذکر کی طرف لپکوں، تاکہ فتنوں سے اور ازمائشوں سے اور فساد والی زندگی سے بچ سکوں۔ یہ کس نے بیان کیا؟ آج محترم بھائیو، ضرورت ہے امت مسلمہ کو کہ ہم اس طرف آئیں، اپنے معاملات سے اچھے نتیجے اخذ کرنے کے لیے جو چیزیں امن کی ضمانت ہیں اس کی طرف ہم آنے کی کوشش کریں۔ یہ ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی دی ہوئی تعلیمات، صحابہ کے فضائل اور مناقب کو پڑھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ایمان تازہ ہوتا ہے، کہاں کہاں انہوں نے ایمان، دیانت، امانت، شجاعت، بہادری، اطاعت، فرما برداری کے کون کون سے وہ گل کھلا دیے، وہ گلستان مہیا کیے ہمیں۔ آج ہم ان مقدس ہستیوں کے کردار کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کریں، ایک ایک معاملے میں فالو کریں اللہ کے پیغمبر کی سنت کو۔ پھر ہماری دوستیاں، یارانے اچھے ہونے چاہیے، ہماری مجلس سے اچھے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہمارے دلوں میں جو آج اچھے لوگوں کے بارے میں قدورتیں اور برے لوگوں سے ہمارے جو تعلق جڑے ہیں، ہماری زندگیوں میں فتنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہماری مجلسیں اچھی نہیں ہے، دوستیاں اچھی نہیں ہے، یارانے اچھے نہیں۔ یہ چیزیں لا محالہ امت کے لیے آسانیوں کا سبب بنتی ہے جب امت ان چیزوں کو اختیار کرتی ہے۔ بڑا چرچا ہے، اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری عسکری فیلڈ میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے۔ جنرل عاصم منیر، اللہ تعالیٰ اس سے اسلام نظریہ پاکستان کی حفاظت کا کام لے۔ یہ حافظ قرآن ہے، اچھا شگون ہے، اللہ تعالیٰ نے سینے میں قرآن رکھا ہے اور ملک کی عسکری قوت کی انہوں نے کمان سنبھالی ہے۔ یہ ایک اچھا بہترین شگون ہے، حسن زن ہے، لیکن بعض ناعاقبت اندیش لوگ اس پہ بھی تبصرہ کرنے سے نہیں رکتے۔ تو ہمیں تو محترم بھائیو اچھے پہلو کو اجاگر کرنا ہے اور اپنے تعلقات کو ان چیزوں کے ساتھ منسلک رکھنا ہے جن کے ساتھ زندگیوں میں برکتیں آتی ہے، امن آتی ہے، فتنوں کے دروازے بند ہوتے ہیں، اور ان کی چند ایک کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو امن عطا فرمائے، پاکستان میں امن عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر